السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ ہمارے اعمال مزہ کیوں نہیں دیتے، یعنی ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے عملوں میں میٹھاس، حلاوت، طراوت محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ اور یہ شکایت ہر ایک کو ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، خصوصاً نماز پڑھتے ہوئے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آج اسی پہ بات ہوگی، مختصر سی نشست۔ اس حوالے سے پہلی بات یاد رکھیے، گناہ ہوتے ہوئے عمل مزہ نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھیے، گناہ ہوتے ہوئے نیک عمل مزہ نہیں دیتا۔ گناہ چھوڑ دیجیے، عمل مزہ دینے لگے گا۔ آج ہماری اکثریت نیکی کرتی بھی ہے تو گناہ کو ساتھ ساتھ رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص انتہائی نمازی ہے، 5 وقت نہیں 7 وقت کا نمازی ہے، 8 وقت کا نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ خوف سے پڑھتا ہے، اس کو اپنی عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ ذرا غور کر کے دیکھے کہیں وہ بد نظری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ یہ بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا عام ہے، یہ گناہ جتنا بڑا ہے نا اتنا عام ہے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہے۔ سوشل میڈیا بھی اتنا عام ہو چکا ہے اور باہر کی دنیا میں بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اپنی نظروں کو سنبھالنا بچوں کے لیے بھی مشکل ہے، بوڑھوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ جن کا جسم حرکت نہیں کرتا نا ان کے لیے بھی اپنی نظروں کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اب نظریں خیانت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں ہم، تو ایمانداری سے بتائیے عمل میں مزہ کیسے آئے گا؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی گناہ کی، ورنہ لوگ بڑے بڑے حرام خور ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک نمبر کے چھورے نہیں ٹوکے ہیں، ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز نہ چھوڑیں، انشاءاللہ ایک دن ٹوکا پن ختم ہوگا۔ لیکن وہ ٹوکے بھی چلا رہے ہیں، حرام خوری بھی کر رہے ہیں، سود خوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو نماز مزہ کیسے دے گی؟ آپ کمرے کو معطر کر دیتے ہیں لیکن اسی کمرے کے اندر نجاست بھی پڑی ہوئی ہے، انسان کی غلاظت بھی پڑی ہوئی ہے، تو پھر جو آپ نے پرفیوم سے اپنے کمرے کو معطر کر دیا اس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو نجاست اس پر غلبہ پا جائے گی۔ پرفیوم کا وہاں ہونا نہ ہونا، عود کی آپ نے دھونی لگائی، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا نا، بلکہ وہ نجاست غلبہ پا لے گی۔ تو خواتین و حضرات، گناہ ہوتے ہوئے عمل مزہ نہیں دیتا۔ اگر یہ شکایت دور کرنی نا میرے سمیت ہر ایک نے، میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، ہم کوئی اوپر سے فرشتے نہیں ہیں، میرے سمیت ہر بندے نے یہ شکایت دور کرنی ہے نا کہ عمل میں مزہ کیوں نہیں، گناہ چھوڑ دیں، عمل مزہ دینے لگے گا۔ اور جب گناہ میں مزے والے گناہ کو آپ کرنے لگیں اور آپ کے پاس ہمت ہے اس گناہ کو چھوڑنے کی، یہ احساس کرتے ہوئے اور زبان سے بھی یہ کہتے ہوئے اگر ممکن ہے، وگرنہ دل سے یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس گناہ اور اس گناہ کی لذت سے دستبردار ہو رہا ہوں، اس گناہ اور اس گناہ کی لذت کو چھوڑ رہا ہوں صرف تیری رضا کی خاطر، مجھے اس سے بہتر لذت دے دے جائز طریقے سے۔ خدا کی قسم پھر دیکھیں اس گناہ سے رکنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ میں اپنے ان ساتھیوں سے کہتا ہوں جو بد نظری کی لذت میں مبتلا ہیں، لت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بہترین کارگر نسخہ ہے، جب بد نظری ہونے لگے
زبان سے کہیں، زبان سے موقع نہیں تو دل سے کہیں، اور اپنی آنکھ کو قابو کریں. یا اللہ میں اس لذت کو جو گناہ کی لذت ہے میں اس کو صرف تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں، مجھے اس سے بہتر لذت عطا فرما جائز طریقے سے اس دنیا میں بھی. پھر دیکھیں کہ کتنی ول پاور آپ کے اندر جنم لیتی، کتنی قوت بیدار ہوتی اس گناہ سے رکنے کی. اللہ اکبر. اور تیسرے نمبر پہ بات، گناہ کو اگر آپ یا میں، آپ سے مراد ہر مخاطب ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا مخاطب میں اپنی ذات کے لیے خود ہی ہوں، ٹھیک ہے. گناہ کو چھوڑنے کے لیے اگر یک مشت سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتے، بندہ کمزور ہے، تو کم سے کم یار 3 کیٹیگریز بنا لیں، تدریجاً گناہ کو چھوڑ دیں. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اس فہرست کو دیکھ لیں جن کو فی الوقت چھوڑنا ممکن ہے. اب یہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی خاص قربانی دینی نہیں پڑتی. فوراً چھوڑ دیں اس گناہ کو، تو فوراً چھوڑ دیں. اور وہ گناہ جو فوراً تو چھوٹ نہیں سکتا، لیکن تھوڑی بہت محنت کرنے سے آہستہ آہستہ چھوٹنا شروع ہو جائے گا، گریجولی، تو اس کو چھوڑنے کی کوششیں شروع کر دیں. جیسے بندے بار بار وہی مثال دے رہا ہوں بد نظری کی، وہ اگر دن میں 100 مرتبہ بد نظری کرتا ہے، 90 پہ آ جائے، 80 پہ آ جائے، 70 پہ آ جائے، 60 پہ آ جائے، پہلے وقت پہ آ جائے، دوسرے وقت میں آ جائے، آخری وقت میں آ جائے، کم کرتا جائے. پھر ایک گناہوں کی وہ فہرست ہے جس کے بارے میں بندہ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ لت، یہ عادت تو مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے. اس کے لیے کوشش بھی کرے اور ساتھ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہ یا اللہ میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں نے بڑی کوشش کی اس گناہ کو چھوڑنے کی. حالانکہ یہ بیان ذرا کمزور سا ہے لیکن پھر بھی کہہ دیں کیونکہ اللہ بڑا رحیم ہے. یا اللہ میں نے بڑی کوشش کی اس گناہ کو چھوڑنے کی، یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، ٹھیک. یا اللہ تو چھوڑا دے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں کوشش تو کر رہا ہوں. انشاءاللہ نہ صرف وہ گناہ چھوٹے گا بلکہ اس گناہ سے نفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس حوالے سے جب بھی میں ایسی باتیں ذکر کرتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہم بچپن میں گڈیاں پتنگیں اڑایا کرتے تھے والد صاحب سے چھپ کے. والدہ سے تو ڈر لگتا ہی نہیں تھا ہمیں، اللہ معاف فرمائے. تو والد صاحب سے ڈر کے ہم، کیونکہ ہم بھی لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں تھے نا، تو والدہ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا تھا. تو والد صاحب کے کوڑے سے ڈر لگتا تھا. ان کا بڑا مطلب بڑا رعب و دبدبے والے والد تھے، شفقت والے بھی تھے، رعب و دبدبے والے بھی تھے. تو چھپ چھپ کے ہم گڈیاں اڑایا کرتے تھے، پتنگیں اڑایا کرتے تھے. پتنگیں تو خیر اتنی زیادہ نہیں، گڈیاں پتنگ بس جو بھی ہیں. لیکن دل میں بات آتی تھی کہ ابو کہتے ہیں میں نے اس بیٹے کو، یہ بیٹا عالم بنے گا، انشاءاللہ میں نے اپنے بیٹوں کو عالم بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو میں کہا یہ میں گڈیاں کیسے اڑاؤں گا. پھر ذہن میں پلاننگ سوچتا تھا کہ کوئی بات نہیں، عالم بن جاؤں گا نا، چھپ چھپا کے کسی دوست کے گھر پہ جا کے چھت پہ چھپ کے اڑاؤں گا، کس کو کیا پتہ چلے گا. اسی طرح بنٹے کھیلنا، اخروٹ کھیلنا، میں اس میں ماہر تھا، ماہر. بنٹے کینچی ہم کہتے تھے، بنٹے کینچی. اخروٹ میں میرا مقابلہ نہیں تھا الحمدللہ مجموعی طور پر. دل میں شاید اس کے بارے میں بھی بات آتی تھی کہ یہ کیسے چھوٹے گی عادت. خدا کا شکر ہے بہت ہی جلد یہ گڈیوں کی عادت ایسی چھوٹی، سامنے سے آئی وہ کاٹا گزرتی تھی گڈی، لوگ پکڑتے تھے، میں ہاتھ بھی نہیں رکھتا تھا اس میں. بالکل بندہ تمنا کرے، کوشش کرے، اللہ راستہ آسان کر دیتے. اور اگر گناہ ہو جائے، اب آگئی بات گناہ پہ، گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے باز دینے کی توفیق عطا فرما. دعا کرے، دوا کرے، صدقہ کرے. جب بھی گناہ ہو جائے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لے، آئندہ باز رہنے کا عزم کر لے، ٹوٹے عزم کرے. 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو باز آنے کی کوشش کرے، ٹھیک.
اور دوا کرے، دوا کا مطلب تدبیر کرے، بندہ سوچے، اپنی عقل استعمال کرے کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے چھوٹ سکتا ہے، میں فلاں دوست کی صحبت کو چھوڑ دوں، فلاں کی دوست کی دوستی کو چھوڑ دوں، فلاں جگہ جانا چھوڑ دوں، انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ اور صدقہ دے، گناہ ہو جائے، گناہ کی اس کی گناہ کی کیا کہتے ہیں جو مقدار ہے اس کو دیکھتے ہوئے، گناہ کے اثرات کو دیکھتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے، انشاءاللہ گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو گزشتہ سے پیوستہ چند 2-3 نشستیں پہلے میں یہ بھی بات کر چکا تھا کہ عمل میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے، تو 3-4 باتیں اگر اس بیان کو بھی ملا لیں تو اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ عمل میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یقین سے، جذبے سے، طریقہ کار سے، توجہ سے، نیت سے، ساری باتیں ہو چکی ہیں، ٹھیک۔ عمل میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے؟ 1، عمل محفوظ کیسے ہوتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے؟ 2، عمل میں اثرات کیسے آتے ہیں؟ 3، اور اب عمل میں مزہ کیسے آتا ہے؟ 4۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا